سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کا اور اپنے اعمال کو کارند۔ اس آیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ بدعتی ہو اور اس کے ساتھ وہ نیک اعمال بھی کرتا ہو تو ایسے بندے کو نیک اعمال کا اجر ملے گا۔ دیکھیں اسپیسیفکلی جو قرآن کی آیات ہے نا، نبی علیہ السلام کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کا اسٹیٹس صرف پیغمبر کا نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے۔ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے رسول کی نافرمانی قرار دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنی مدنی صورتیں ہیں یا برزخی صورتیں ہیں، جس طرح کہ یہ سورہ محمد ہے جس میں قتال کی بھی اجازت ملی، یہ برزخی ہے، یعنی مکے اور مدینے کے درمیانی پیریڈ میں نازل ہوئی۔ یہ جو اس کے اوپر اکثر کسی کے اوپر مکی یا مدنی لکھا ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا وہ ہو، اس کے اسلوب سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا نا کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرو، اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، یہ ان معنوں میں ہے کہ آپ نے ایمان قبول کیا، اس کے بعد آپ اللہ کے لیے ایفرٹ بھی پٹ کر رہے ہو، لیکن آپ بس اپنی مرضی کا دین مان رہے ہو، جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے اللہ کے نبی کی وہ تم پورے نہیں کر رہے ہو، تو صرف نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کو راضی کر لو گے، اپنے اعمال اکارت ہی کر رہے ہو۔ کیونکہ جب اسپیسیفکلی رسول اللہ کوئی حکم دیں، جس طرح کہ سورہ النساء میں آیا کہ اب ہجرت فرض کر دی گئی ہے، اس زمانے میں جس نے ہجرت نہیں کی ہے اللہ نے ان کو مرتد ڈکلیئر کر دیا، واجب القتل ڈکلیئر کر دیا۔ کیوں؟ اس وقت مدینے سے ایک دعوت لانچ ہونی تھی، اس کے لیے ایک مرکزی پوائنٹ چاہیے تھا، مین پاور کی وہاں ضرورت تھی، جسے وہ کہتے ہیں نا جی ناداں گر پڑا سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب وقت قیام کی ضرورت ہے اس وقت آپ نے روزے اور نماز تو نہیں، اس وقت تو وہ ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب طالبان کی یہ دعوت شروع ہوئی نا جہاد کی، امریکہ کی انویژن کے اگینسٹ، تو ملا عمر نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی تھی افغانستان میں، حالانکہ فرقہ ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ لا کے ادھر چلے لوگوں کو لگوائیں گے اور یعنی وہ اس چکروں میں ڈالیں گے، اس وقت تو ہمیں جہاد کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جب تک ہم امریکہ کو یہاں سے نکالتے نہیں تبلیغی جماعت نہیں یہاں آئے گی۔ یہ امن کے وقت کی جماعت ہے۔ میدان جنگ میں ہم نے لوگوں کو یہ تو نہیں کہنا کہ وہ بسترے اٹھا کے تبلیغ کریں گے، اس وقت تو پھر بندوق اٹھانی ہے، تلوار اٹھانی ہے، اس وقت تو وہ ضرورت ہے۔ یعنی اسی طریقے سے ہے کہ اب جنگ چھڑی ہو اور ہمارا کوئی فوجی آفیسر جو ہے وہ تہجد کے 8 نفل وہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہو بارڈر کے اوپر، اس وقت اس نے مطلب نفل تو نہیں پڑھنے، اس وقت تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ دشمن کی چالوں کے اوپر نظر رکھے۔ یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اشراق اور چاشت پڑھ رہے ہوں، اس کو تو پھر صرف فرض ہی پڑھنے ہوں گے، وہ نمازیں بھی جمع کر کے پڑھے، اس کے لیے اس وقت ایفرٹ یہاں۔ اور اس کے ثبوت میں امام بخاری وہ سیدنا عمر کا قول لے کر آئے ہیں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں بعض اوقات میں جنگ کی پلاننگ بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں، یعنی جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، سر پوری دنیا کو آگے لگایا ہو جس بندے نے، تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نماز میں بھی جب کھڑا ہوگا تو وہ اس چیزوں سے باہر نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے وہ تو پلانر ہے نا، وہ لیڈر ہے ٹیم کا، ٹیم کو لیڈ تبھی کرے گا جب وہ ہر وقت اس طرح کے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے باقی رہ گئے بدعتیوں کے حوالے سے، یہ بدعت کے بارے میں بہت غلو ہوتا ہے۔ جو بدعت قرآن و سنت میں جس چیز کو بدعت قرار دیا گیا نا، جس کے اوپر اتنی وعیدیں ہیں، وہ بدعت مکفرہ ہے جو کفر کے درجے تک لے جائے۔ مثلا وہ حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد میں کہ ایک بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیا عبداللہ ابن عمر نے۔ وہ کہتے ہیں جی اہل حدیث کہتے ہیں ہم بریلویوں کا جواب نہیں دیں گے، بریلوی کہتے ہیں اہل حدیث بد مذہب ہے ہم ان کا نہیں دیں گے۔ سر وہ آپ پڑھے تو صحیح، وہ تقدیر کا منکر تھا۔ تقدیر کا منکر تو بدعت مکفرہ کا شکار ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں جو تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ اہل سنت کا منہج قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے، ہر چیز کو تقدیر پہ نہیں ڈالنا، اور ہر چیز کے بارے میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے اختیار میں۔ قدریہ کہتے تھے کہ ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، جبریہ کہتے تھے ہم پر جبر ہے اللہ کا جو تقدیر میں لکھا گیا۔ لیکن اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے کہ جو چیزیں ہماری ڈیسٹنی ہیں وہ تو مقرر ہیں، یعنی ہم اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتے، اپنی عمر، اپنے چہرے کی رنگت، یہ ساری چیزیں چوز نہیں کر سکتے، لیکن جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا اختیار بھی اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ جب اللہ نے ہاتھ پاؤں چلانے کی طاقت مجھے دے دی نا، تو گویا تقدیر نے یہ طے کر دیا کہ تم نماز پڑھو گے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی توفیق نہیں ہے، توفیق تو اس نے دی نا۔ ہاں لولے لنگڑے ہوتے تو پھر کہتے میں اٹھ کے وضو نہیں کر سکتا، پھر بھی تم نے اشاروں سے نماز پڑھنی تھی، توفیق تو مل گئی، اس کے بعد تم نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے۔ تو وہ بدعت مکفرہ ہے جن کے بارے میں یہ حکم ہے۔ باقی جو عام بدعات ہیں ان کے بارے میں تو صحابہ کا ایٹیچیوڈ بڑا نارمل ہے،
صحیح بخاری میں موجود ہے، جب بلوائیوں نے، موب نے قبضہ کر لیا مسجد نبوی کے اوپر، 695 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، کچھ اصحاب حاضر ہوئے اور کہا کہ سیدنا عثمان سے کہ ہمارے امیر المومنین، ہمارے امام تو آپ ہیں، آپ کو باغیوں نے معصور کر دیا ہے اور مسجد میں فتنے کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا اجتماعی کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ مجھے بتائیں مخالفین عثمان سے بڑا بدعتی کون ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں اسپیسیفکلی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس کے آغاز میں آتا ہے تم میرے بعد بہت سی بدعتیں دیکھو گے، ان بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ جن کے بارے میں اسپیسیفکلی آیا کہ ان کی سنت کو لازم پکڑنا ہے بدعت کے اگینسٹ، وہ تو بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ بدعت مکفرہ نہیں تھی، وہ ایک پولیٹیکل بدعت تھی، اور ظاہر ہے اس میں صحابہ کرام شامل تھے۔ حضرت بکر کا بیٹا تھا محمد بن ابی بکر، چلیں تو وہ چھوٹے تھے، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تابعی کہہ دیں۔ وشیر خارگی میں تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس سال حضور نے حج کیا ہے اس سال اسما بنت امیس کے ہاں ابو بکر کے بیٹے یہ پیدا ہوئے تھے، نبی الاسلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے بچپن میں۔ لیکن عبد الرحمن بن عدیس صلح حدیبیہ کے صحابی، سیدنا جہجہ صلح حدیبیہ کے صحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عثمان کے بڑے مخالفین میں سے تھے۔ ہم تو خیر دونوں کو رسپیکٹ کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن سیدنا عثمان نے کہا نماز ان کے پیچھے پڑھو۔ اس سے بھی بڑھ کر یہاں تو حضرت عثمان کو وہ کہتے تھے نا تم ٹریک سے ہٹ گئے ہو، کافر تو نہیں کہتے تھے۔ حضرت علی کو تو خوارج نے سیدھا کافر کہا اور کہا تم قرآن کے خلاف چل رہے ہو۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا علی سے پوچھا گیا یہ خوارج کیا ہیں، کیا یہ کافر ہیں، مشرک ہیں؟ انہوں نے کہا کافر اور مشرک نہیں ہیں، یہ کافر اور مشرک اس لیے نہیں ہے، یہ کفر اور شرک سے بھاگے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے بارے میں گمان کیا کہ میں کافر ہو گیا ہوں۔ پوچھا کیا منافق ہے؟ فرمایا منافق بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آیا کہ منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے اگر کافر اور مشرک بھی نہیں، منافق بھی نہیں؟ فرمایا یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم پر خروج کیا ہے، یعنی ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے بگوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ تین ہی کیٹیگری ہوتی ہیں، یا کافر ہوتا ہے بندہ، یا منافق، یا مؤمن۔ چوتھی کیٹیگری قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں انسانیت کی تین کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا، اس کے بعد کافروں کا، اور اس کے بعد منافقین کا۔ اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنن الکبریٰ البیہقی میں آتا ہے وہ خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے جب تک حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ان کی مساجد سے ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے۔ اذان کا جواب یہ نہیں ہے صحابہ کے نزدیک کہ آپ نے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، مراد یہ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر ایک طرف بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دے رہے، دوسری طرف بدعتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور عام بدعتی نہیں، وہ بدعتی جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں، جس پہ کفر ان پہ لوٹ جاتا ہے، لیکن وہ کفر دون الکفر ہوتا ہے، وہ والا کفر نہیں ہوتا، انڈائریکٹ کفر ہوتا ہے۔ اور وہی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے۔ تو یہ بدعت کے بارے میں تھوڑا آپ نرم رویہ رکھیں۔ میرے نزدیک اس وقت اگر آپ بدعت مکفرہ کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ قادیانیوں کی بدعت ہے، نصیریہ کی بدعت ہے، جنہوں نے کفر اور شرک والے عقیدے اڈاپٹ کیے ہیں، رسول اللہ کے حوالے سے ہوں یا نبی الاسلام کے حوالے سے۔